انور رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں رک کروں گی عامر سعید عباسی۔ عامر یہ بتائے گا کہ کے پی میں ابھی بھی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہا جائے تو باز نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ 15 دن بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ وفاق کا یہ صوبہ جو ہے وہ کے پی ہے یا پھر وہ ہمارا صوبہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے تو اس طرح کے سیاسی بیانات مرکز سے بھی ہوتے تھے، صوبے سے بھی ہوتے تھے، تو ان کی بہت زیادہ ویٹیج نہیں ہوتی، کیونکہ سیاسی حکومتیں ہیں، ان کے سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں، سیاست ان کا کام ہے، انہوں نے سیاست ہی کرنی ہے۔ لیکن اب جب ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں جب باقاعدہ طور کے اوپر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو نوٹس یا ان کو دعوت نامہ نہیں بھجوایا گیا، یہ بہت حیران کن ہے۔ اور اس میں ایون وہ جو دعوت نامہ یا جو سرکولر جاری ہوا ہے اس میں ایون تینوں صوبوں کا ذکر ہے، چوتھے صوبے کا ذکر بھی نہیں ہے جو کاپیز ایشو ہوتی ہیں ٹو دی کنسرنڈ چیف منسٹرز۔ تو یہ بہت حیران کن ہے، کیونکہ اس طرح کی اتنے بڑے فورم کے اوپر اس طرح کا رویہ جو ہے وہ بہت افسوسناک بھی ہے، اور یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک امر ہوگا کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو یا ایک صوبے کو اس میں سے دعوت نامہ نہ بھیجا جائے، ارسال نہ کیا جائے۔ دوسرا اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بات ہوتی ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں جو حکمران ہیں یا وہاں کی جو مشیر ہیں یا چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر یہ الزامات ہیں۔ دیکھیں، یہ تو فیصلہ وہاں کی عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو الیکٹ کرنا ہے، کس پارٹی کو انہوں نے ووٹ دینا ہے، اس پارٹی کو کیسے گورنمنٹ بنانی ہے اس پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، کس کو چیف منسٹر بنانا ہے، کس کو ایڈوائزر بنانا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا، اس رولنگ پارٹی ہی کرے گی یا میجورٹی جس کے پاس ہے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑا کریڈٹ لیتی تھیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل کر دیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں جو ریونیوز ہیں ان کا معاملہ کہ مرکز نے پیسے دینے ہیں صوبوں کو، تو یہ تو ان دو سیاسی جماعتوں جو اب حکومت میں ہیں انہوں نے یہ بہت بڑا کریڈٹ لیا تھا کہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو امپاور کر دیا ہے۔ تو اب اگر صوبے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور آئینی حق مانگ رہے ہیں اور آئین انہیں یہ اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، تو اب مرکز کو کیوں جو ہے وہ پرابلمز پیش آ رہی ہیں؟ اور وہی گورنمنٹ ہیں اور وہی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ ترمیم کی تھی اور جنہوں نے اتنا بڑا کریڈٹ لیا تھا کہ ہم نے یہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، صوبوں کو امپاور کر دیا ہے، تو اب انہیں دیں پیسے، اب جس کے صوبے کے جو پیسے بنتے ہیں مرکز دے۔ تو یہ بات ہے کہ دیکھیں، یہ مسائل جو ہے یہ لڑائی جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے مل بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو سیاست ہے اس کو اگر ان جو بڑے فیصلہ سازی کے فورمز ہیں ان سے اگر باہر رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، اور اگر ان فورمز میں بھی اب سیاست آ جائے گی اور وہاں پر بھی اگر یہ رویہ ہوگا تو میرے خیال میں اس سے تو صورتحال اور اختلافات اور جو یہ انارکی ہے اور یہ جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے یہ مزید بڑھے گی۔ سو ضرورت صبر کی ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، نہ کہ اس میں مزید تیزی لائی جائے، اور نہ ہی اس میں مزید جو ہے وہ ان حملوں میں یا ان سیاسی بیانات میں تیزی لائی جائے، اور پھر ایکشنز بھی کیے جائیں جس سے وفاق اور صوبے میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر جائیں۔ تو اسی طرح اب سندھ آپ کے خیال میں نہیں مانگے گا؟ سندھ تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے، ہمیں ہمارے بہت سے جو رقوم ہیں وہ نہیں مل رہی۔ پنجاب مانگتا ہے، بلوچستان تو پہلے ہی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو دیکھیں یہ ایک نیا تنازع کھڑا ہے۔ آپ کے علم میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں، سندھ کے ابھی چیف منسٹر آئے ہوئے تھے، وہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں اور پرائم منسٹر سے وہ اپنے مطالبات منوا کے گئے۔ اس کے لیے ظاہر بیٹھنا پڑتا، آپ نے خود ہی فرما دیا، ڈائیلاگ کرنا پڑتا۔ کنٹینیو رکھیے گا۔ جی، تو اب دیکھیں، وہ تو ظاہری بات ہے مرکز میں ان کی حکومت ہے آج کل، اگر وہ کسی اور کی بات مانے نہ مانے، پیپلز پارٹی کی تو بات پرائم منسٹر صاحب سب سے پہلے ماننی بھی پڑتی ہے اور مانیں گے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب مختلف حکومتیں رہیں تو صوبوں کا اعتراض آتا رہا، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، اور صوبے ہمیشہ اپنی جو سیاسی ان کے حقوق ہیں یا ان کی جو صوبے کے حقوق ہیں وہ مانگتے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ ایشو بنا دینا کہ کوئی صوبے نے زیادتی کر دی مرکز کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اختلافات کی یا بہت اس کو ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جن صوبوں کے جو جائز حقوق ہیں وہ انہیں دینے پڑیں گے، اور ظاہری بات ہے جن حکومتوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ ہم دیں گے اور یہ صوبوں کے حقوق ہیں تو انہیں تو بہت خوشی سے دینے چاہیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس مرکز کو کیوں پرابلم آ رہی ہے کہ جنہوں نے یہ خود ترمیم کی اور یہ خود اختیارات دیے کہ ہم نے یہ مالی حقوق دینے ہیں صوبوں کو، تو اب تو میرے خیال میں بہت خوشی سے دینے چاہیے۔ اور دیکھیے
जो अली अमीन गंडापुर हैं उनके हवाले से ये कहा जाता था कि वो नहीं आएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में आए, वो इससे पहले भी जब मीटिंग्स होती रही तरका मुफादात कौंसिल की उसमें आए। तो मेरा ख्याल है कि सियासी बयानात अलग से हैं, लेकिन ये जो रवैया है या ये जो बात है इसके ऊपर कम अज़ कम जो है वो संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। अभी भी कल का दिन है तो कल इसके ऊपर जो है वो कम अज़ कम सूबे को ज़रूर इन्वाइट करना चाहिए और इस मीटिंग में उसको बुलाना चाहिए। बिल्कुल, देखा जाए तो जारहाना रवैया इससे पहले शुरू किया गया है। मैं इस पे एक बात अर्ज कर दूं, ये एनएफसी का इशू नहीं है। एनएफसी के इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ केपी के वज़ीर आला की मुलाकात हो चुकी है। ये एसआईएफसी का इशू है। इसका एनएफसी से ना जोड़ा जाए, इसको अलग रखा जाए।